رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اصبح والدنیا اکبر ہمہ، جس نے صبح کی اور یہ جو ورلڈلی لائف ہے، یہ دنیا کی زندگی ہے، سب سے بڑا اس کا ہم اور غم ہوا. وٹ دیٹ مینز از کہ اس کو آخرت کی کوئی پرواہ نہیں ہے. پرابلی اس نے فجر کی نماز چھوڑ دی، اس کا وہ اٹھتا ہی 8 بجے، وہ الارم ہی رات کو 8 بجے کے لگا کے سوتا ہے، فجر کی نماز اس کا کنسرن ہی نہیں ہے. اینڈ آل ہز وریز آر کہ بس دنیا کی زندگی مجھے مل جائے، کس طرح میں مال کما لوں، بنگلہ بنا لوں، گاڑی اچھی لے لوں. آخرت اس کی پرائرٹی لسٹ پہ ہے ہی نہیں. یہ بندہ لائف کیسے گزارتا ہے؟ شتت اللہ علیہ شملہ، اللہ تعالیٰ سے کاموں کو بکھیر دیتے ہیں. شتت اللہ کا مطلب آپ کو بتاؤں کہ بکھیر دینے کا مطلب کیا ہے. یہ ایک پیپر ہے، یہ میں اگر پھینکوں یہاں پہ اور میں آپ کو کہوں کہ مجھے اٹھا کے دیں، آپ کے لیے اٹھانا آسان ہوگا. لیکن اگر میں اس پیپر کو پھاڑ دیتا ہوں اور میں ایک شرڈر میں ڈال دیتا ہوں جو کہ اس کے حصے کر دیتا ہے، اور اتنے حصے کر دیتا ہے کہ بالکل چھوٹے چھوٹے لاکھوں حصے ہو جاتے ہیں اس کے، اور میں اس کو پورے کمرے میں بکھیر دیتا ہوں، یہ ہے شتت، کاموں کو بکھیر دینا. اور پھر میں کہوں کہ آپ ان کو چن کے میرے پاس آئیں، تو ایک ایک کام، ایک ایک پیس کو اٹھانا بڑا مشکل ہو جائے گا آپ کے لیے. دس از کاموں کو بکھیر دینا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کاموں کو بکھیر دیتے ہیں. جو کام 3 دن میں یا 5 دن میں ہونا ہوتا ہے وہ 10 دن 15 دن لگ جاتے ہیں. لٹکا رہتا ہے، کبھی کورٹ کے چکر، کبھی کچہری کے چکر، کبھی ہاسپٹل کے چکر، کام بکھر جاتے ہیں. لیکن کیونکہ اس کا فوکس دنیا کی زندگی ہوتی ہے، آخرت اس کی لسٹ پہ ہے ہی نہیں. ہی از ناٹ ورڈ اباؤٹ ہز پریئرز. یہ کامیابی تو چاہتا ہے لیکن حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کی آواز پہ کبھی اٹھتا نہیں ہے. وجعل فقر بین عینیہ، اللہ تعالیٰ اس کی آنکھوں کے بیچ میں نا فقیری کو ڈال دیتے ہیں. اٹ ڈزنٹ مین کہ آنکھوں کے بیچ میں اس کے اسٹیمپ لگ جاتی ہے کہ یہ فقیر ہے آج کے بعد، نہیں. آل وٹ ہی سیز از پاورٹی. اس کو فقیری نظر آتی ہے، اس کی فقیری سامنے کھڑی ہوتی ہے. یہی تو مطلب آنکھوں کے بیچ میں ہونا. ہائے میں کہیں غریب نہ ہو جاؤں، ہائے میرا اسٹیٹس کم نہ ہو جائے، کوئی ایسا حالات نہ آ جائے میرا بزنس ڈوب جائے اور یہ سب کچھ مجھے چھن جائے، اور میں دن میں میرے پاس کھانے کو کچھ نہ ہو. میری اولاد، اس کو نماز کی پرواہ نہیں ہے، یہ گناہوں میں انوالوڈ ہے، آخرت اس کا کنسرن ہی نہیں ہے. آل وٹ ہی فیئرز از پاورٹی، کہ میں غریب نہ ہو جاؤں، اس کے لیے کام کاج اور وہ محنت کر رہا ہوتا ہے. ایسے بندے کے لیے اللہ تعالیٰ فقیری کے سامنے رکھ دیتے ہیں. ہی فیئرز پاورٹی. ولم یاتہ من الدنیا الا ما کتب له. اور اتنی ساری خواری کے بعد، اتنے سارے کام کاج محنت کرنے کے بعد دنیا کتنی آتی ہے جتنی پہلے سے ہی اس کے لیے لکھی ہوئی تھی. لیکن جو شخص ومن اصبح والآخرۃ اکبر ہمہ، جو شخص صبح کرتا ہے اور آخرت اس کا سب سے بڑا غم ہوتی ہے کہ میں نے اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے، کچھ دن بعد میں نے اپنی قبر میں ہونا ہے، اس دن کی میں تیاری کر لوں. یس ہی گوز فار جاب، یس ہی ڈز ہز بزنس، یہ سارے کام کرتا ہے. اپنی دنیا بھی، ہم مسلمان کیا چاہتے ہیں؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. لیکن ہم صرف دنیا نہیں مانگتے، ہم دونوں کو پرائرٹی دیتے ہیں، لیکن آخرت کو زیادہ پرائرٹی. یہ وہ شخص ہے جس کی آخرت اس کا غم ہوتی ہے. صبح صبح اٹھتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا پڑھا کرتے تھے؟ جیسے ہی آنکھیں کھولی، الحمدللہ، اللہ تعالیٰ واز دا فرسٹ آن ہز مائنڈ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ کی ذات جیسے ہی اٹھے سب کانشیسلی اللہ تعالیٰ کا نام بلایا. اینڈ ہی واز ہز مائنڈ اینڈ ہز باڈی واز سو سنکرونائزڈ کہ میں نے اپنے رب کو یاد کرنا صبح اٹھتے ہی. الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، جس نے مجھے زندگی دی موت کے بعد. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سانسوں کا بھی جس میں اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ مجھے تو نے سانسیں واپس کر دیں، کچھ دن واپس کر دیے تو مجھے واپس زندہ رہنے کے لیے. تو دس واز ہز ایٹیٹیوڈ، اور یہ مسلمان کا ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے. جیسے ہی صبح اٹھے، الحمدللہ الذي احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. بفور گوئنگ ٹو یور موبائل فونز اینڈ بفور گوئنگ ٹو اینی ون ٹو ٹاک ٹو، مطلب اپنی دنیا یا اپنے بزنس کے بارے میں سوچنا یا اپنی جاب کے بارے میں فکر کرنے سے پہلے اٹھیں، مسواک کریں، برش کریں، ٹیک اے گڈ شاور، اینڈ دین بفور ٹاکنگ ٹو اینی ون ٹاک ٹو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فار فیو منٹس کہ اللہ مجھے اپنی زندگی کا مقصد پتہ ہے، میں نے آپ کو راضی کرنا ہے، میں انشاءاللہ جھوٹ نہیں بولوں گا، میں دھوکہ نہیں دوں گا، میں نمازیں پوری پڑھوں گا. اینڈ ہیو اے ون ٹو ون اینڈ ہارٹ ٹو ہارٹ کنورسیشن ود اللہ سبحانہ وتعالیٰ. سو کہ آپ اپنے آپ کو ٹریننگ دیں کہ میری آخرت میرا سب سے بڑا ہم ہو اور غم ہو، وہ میری پارٹی ہے آخرت. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم، آخرت ان کے سر کا تاج تھا اور دنیا ان کے ہاتھوں میں تھی، اور ہمارا دنیا ہمارے سر کا تاج اور آخرت ہمارے ہاتھوں میں ہے. کبھی کوئی مسئلہ ہوا، کوئی چیز پکڑنی ہے تو دنیا آخرت چھوڑ دی، ہم لوگ دنیا سنبھال لیتے ہیں. لیکن وہ لوگ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، وہ ہمیشہ سر کا تاج سنبھالتے تھے، آخرت کو سنبھال لیتے تھے اور دنیا کو پھینک دیتے تھے کہ دنیا پیچھے چلی جائے لیکن آخرت میں ضائع نہیں کروں گا. تو اس بندے کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ جعل اللہ غناہ فی قلبہ. اللہ اکبر، یہ اتنی بڑی بلیسنگ ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا. اس بندے کے دل میں اللہ تعالیٰ غنا بھر دیتے ہیں. یہ تمنگر ہوتا ہے، ہی از انڈیپینڈنٹ. اللہ اکبر. بے شک اس کے پاس بینک اکاؤنٹ میں مال کوئی اربوں کروڑوں نہیں ہے، لیکن ہی لیوز لائک اے پرنس. اس کو ڈر نہیں ہوتا، ہی از انڈیپینڈنٹ. وجمع علیہ شملہ، اللہ تعالیٰ سے تمام کام جمع کر دیتے ہیں. جیسے یہ جو پیپر ہے یہ پورا کا پورا وہ صبح نکلتا ہے، 2-3 کام ہوتے ہیں سے وہ کر کے آ جاتا ہے. اس کے وقت میں برکت ہوتی ہے، یہ اس کے کام لٹکتے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ اس کے لیے کام جمع کر دیتے ہیں. کوئی کسی نے کال کی، آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ آپ کا کام کر دوں گا. اللہ تعالیٰ سے کام آسان بناتے جاتے ہیں. اللہ اکبر. وہ آتا تو دنیا وہی راغمہ، اور دنیا اس کے پاس کیسے آتی ہے؟ ذلیل و خوار ہو کے. حالانکہ ہی از ناٹ دیٹ مچ کنسرنڈ اباؤٹ دس دنیا، اصل اس کی پرائرٹی آخرت ہے، لیکن دنیا اس کے قدموں میں ذلیل و خوار ہو کے آتی ہے. اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، حدیث قدسی میں آتا ہے، ان اللہ تعالیٰ یقول یا ابن آدم، اے آدم کی اولاد، یہ مجھ سے خطاب کریں. اللہ تعالیٰ حدیث قدسی ہے، آپ کیسے؟ مجھ سے. تفرغ لعبادتی، اپنے آپ کو تھوڑا فارغ کر لو میری عبادت کے لیے. اپنے 24 گھنٹوں میں سے نمازوں کے لیے 24 منٹ تو نکال لیا کرو، تھوڑا اپنے آپ کو فارغ کرو میری بات کے لیے. تو کیا کروں گا میں؟ املا صدر کا غنن واسد فقرک، تمہارے دل کو میں امیر کر دوں گا، تمہیں غنی کر دوں گا. واسد فقرک، اور تمہاری فقیری کو تم سے دور کر دوں گا. تم فقیر کبھی نہیں ہوگے، تم انڈیپینڈنٹ ہو جاؤ گے. اور تمہارے دل میں اللہ کی نے کیا فرمایا؟ لیس الغنا عن کثرت العرض ولکن الغنا غنى النفس او غنى القلب. غنا بہت زیادہ تونگر، انڈیپینڈنٹ ہونا یہ زیادہ مال ہونے میں نہیں ہے، اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا زیادہ مال ہونے میں نہیں ہے.
सेल्फ सफिशिएंट होना अपने माल होने में नहीं है. दिस वर्ड सेल्फ सफिशिएंट इज नॉट राइट. कौन सेल्फ सफिशिएंट है? सब अल्लाह का करम है, अल्लाह की ज़ात संभालने वाली है. तो असल जो गिना है ना वो दिल की तवंगरी है, दिल का इंडिपेंडेंट होना, दिल का बड़ा होना है. बहुत सारे मैंने अरबों खरबों पतियों को देखा है कि वो छोटी छोटी बातें रोने शुरू कर देते हैं, और बहुत सारे मैंने चौकीदारों को और गरीब लोगों को देखा है कि वो इतने बड़े दिल के होते हैं कि सर आए हमारे साथ बैठे खाएं. सर जी अल्लाह देने वाला है, अल्लाह अकबर. वो असद फ़क़्र, अल्लाह ताला फ़कीरी को दूर कर देंगे. व इल्ला तफ़अल, अल्लाह कहता है अगर तूने ऐसा ना किया, अगर तेरे पास टाइम ना हुआ मेरे लिए, मेरी इबादत के लिए, मलअतु यदैका शुग़लन, तुम्हारे मैं हाथों को कामों से भर दूंगा. मला का मतलब पता है क्या? मैं अगर बहुत सारी चीज़ें उठा लूँ ना तो मेरे पास कोई और चीज़ उठाने के लिए हाथों में जगह नहीं होगी. हाथों का भरे होना कि कोई और काम हो ही ना सके. जॉब, बिजनेस, इतना बिजी हो जाना कि अपनी हेल्थ के लिए टाइम ना निकालना, अपनी फैमिली के लिए टाइम ना निकाल पाना, अपनी रिक्रिएशन लग्जरी के लिए टाइम ना निकाल पाना, इतना बिजी हो जाना. मलअतु यदैका शुग़लन, मैं तुम्हारे हाथों को कामों से भर दूंगा, तुम्हारे पास टाइम ही नहीं बचेगा. दैट्स नो वंडर व्हाई वी हियर एवरीवन सेइंग आई एम वेरी बिजी नाउडेज, आई एम वेरी बिजी नाउडेज. हालांकि इतने सारी टेक्नोलॉजी के बाद, इतने सारी आसानियों के बाद तो हमारे पास बहुत टाइम होना चाहिए था अपने आप के लिए, फैमिली के लिए, अल्लाह के दीन के लिए, ऑन टॉप ऑफ दैट. लेकिन एवरीवन इज बिजी. वलम असदु फ़क़्रक, और अल्लाह ताला कहते हैं तुम्हारी फ़कीरी को भी दूर नहीं करूँगा. इतनी मेहनत तुम करोगे फिर भी तुम फ़कीर ही रह जाओगे और फ़कीर ही मर जाओगे. So subhanallah, whenever you wake up in the morning, say alhamdulillah, Ya Rab,